बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहनों और भाई, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली तमाम वीडियो बआसानी आपको मिल सके। और वज़ाइफ को शेयर करें जितना हो सके, ताकि औरों का भी भला हो सके। अगर आप इस्तिखारा करवाना चाहते हैं या अपने बारे में जानना चाहते हैं तो अपना जो सही नाम है, वालदा का नाम, अपना नाम और इलाके का नाम हमें सेंड कर सकते हैं। आज जो मैं आपको वजीफा बताने लगी हूँ, उससे पहले एक सबसे प्यारी हदीस के साथ शुरू करते हैं। जैसा कि मैं आपको अक्सर हदीसें सुनाती रहती हूँ, तो मेरी उम्मीद होती है कि आप लोगों तक मेरी जो ये अहदीस हैं इनको ज़रूर पहुँचाएंगे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हमारे और काफरों के दरमियान फर्क नमाज है। जिसने नमाज छोड़ दी इसने कुफर किया। मुसलमान और कुफर व शिर्क के दरमियान फर्क सिर्फ हद दर्जा नमाज है। अब बहुत से लोगों का ये है कि लोग कहते हैं हमें टाइम नहीं मिलता, हमें नमाज नहीं, हमारे घर रिज्क नहीं है, हमारा कारोबार नहीं है, हमारे पास परेशानी है, हम ये कर रहे हैं, हम परेशान हैं, हम जरिया मार्च में जा रहे हैं, हमें टाइम नहीं मिल रहा। बच्चे हैं तो वो कहते हैं स्कूल से टाइम नहीं मिल रहा। ये सब गलत बात है। शैतान आपको अपने उसमें कर रहा है, बस में कर रहा है। लेकिन आप मुसलमान हैं तो यकीन माने कि आप नमाज को ना छोड़ा करें, नमाज पढ़ा करें, कुरान पाक पढ़ा करें, जो आपका फर्ज है वो जरूर निभाया करें। परिंदे हैं, सुबह सुबह उठकर अल्लाह का जिक्र करते हैं। अगर हशरात है वो भी अल्लाह का जिक्र करते हैं, तो फिर आप सब क्यों नहीं अल्लाह का जिक्र करते? अल्लाह पाक फरमाते हैं कि तुम लोगों को लगता है कि तुम नमाज नहीं पढ़ते, लेकिन तुम लोग ये नहीं जानते कि मैं तुम्हें नमाज के लिए बुलाता ही नहीं। तुम लोग नमाज कहते हो, हम नमाज नहीं पढ़ते, हमें टाइम नहीं। अगर सोच हो, अगर आपके अंदर एक दिमाग हो, अगर आप जानवर नहीं हो, तो आप ये सोचो कि जो नमाज है, नमाज के लिए हमारा रब हमें पुकारता ही नहीं, हमारा रब हमें लेकर जाता ही नहीं नमाज की तरफ। ये सब गलत है कि तुम नमाज नहीं पढ़ते। आज का वजीफा बहुत प्यारा है, बहुत ज्यादा वजीफे को पसंद किया गया था। जो मैंने आपको चेहरे के लिए बताया था, आज उसी की तरह का एक मेरी बहुत सी प्यारी सी बहन है, सब्सक्राइबर है हमारी, उनकी फरमाइश पर यह वजीफा मैं आपको बताने लगी हूँ। चेहरा 7 दिनों में आपका बहुत ज्यादा सफेद और व्हाइट हो जाएगा। आप लोगों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ना कहीं जाने की जरूरत है। आजकल तौबा नौज बिल्ला लोग, खवातीन जोन सी हैं, पार्लरों में जाती हैं, अजीब अजीब से उनके जो हैं। आपको पता है चेहरा अल्लाह पाक ने फरमाया कि चेहरे पर थप्पड़ नहीं मारो, चेहरा मैंने बनाया है। अल्लाह पाक ने कहा कि मैं अपने बंदों के चेहरों से प्यार करता हूँ, मैंने ये चेहरे बनाए। अल्लाह पाक ने हमें तख्लीक किया, अल्लाह पाक ने हमें बनाया। अल्लाह पाक कहते हैं कि मुंह पर थप्पड़ ना मारो, थप्पड़ मारना गुनाह है मुंह पर, क्योंकि अल्लाह पाक का हाथ भी है, अल्लाह पाक ने वो चेहरा बनाया है। अल्लाह पाक नहीं, जो रब है, अगर आपकी माँ आपसे प्यार करती है तो अल्लाह पाक 70 माँ से ज्यादा प्यार करता है। तो अपने जो भी है अजीजों कारिब से भी गुजारिश की जाती है कि कभी किसी को मुंह पे थप्पड़ ना मारो, ना ही मुंह पर लान तान करो, क्योंकि वो रब की देन है। अब इस चेहरे के साथ जो खवातीन हाल करती हैं तौबा नाज़िला, तो वो हैरानगी होती है और कुफर तक की हरकतें भी कर जाती हैं। गंदी से गंदी चीज लगानी पड़े, वो भी अपने चेहरे नूर। अल्लाह पाक ने कहा चेहरे को चेहरा मुबारक कहा करो। तो आज मैं आपको एक छोटा सा मैं तरीका बताऊंगी। अगर आपको क्या लगता है, अगर ये आपको गारंटी ना 7 दिनों में आपका रंग फाइट करे, तो फिर आप मुझे कहना। दाग धब्बे भी खत्म हो जाएंगे। आजकल देखें जितना खवातीन अपने चेहरे की तरफ भागती हैं, उतना चेहरे के ऊपर जो है बाल आ जाते हैं, झुर्रियां आ जाती हैं, स्याहियां आ जाती हैं। जो चेहरा उनका खूबसूरत होना होता है, उसी चेहरे के ऊपर इतना बिगाड़ कर देती हैं। आजकल लोग जो उनसे अपने चेहरों की शक्लों को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो अल्लाह पाक ने अता किया है वो ही खूबसूरत है। तो अपने चेहरे को साफ और शफाफ रखने के लिए एक छोटा सा मैं आज आपको टोटका बताने लगी हूँ। आप सिर्फ ये तो 7 दिन में आपको दे रही हूँ ना, आप 3 दिन ये करके देखिए। आपका चेहरा अगर ना व्हाइट हुआ, या आपका चेहरा, अगर आप पार्लर वाली एक लड़की को रख लें, अपने चेहरे के ऊपर जो मैं आपको बताऊंगी वो कर लें, आप इसका गारंटी वर्क देख लीजिएगा। आपने कुछ भी नहीं लेना है, आपने लीमू लेना है। एक लीमू ले लें, थोड़ा सा 2 से 5 जो है ड्रॉप्स टमाटर के जूस के ले लें, और उनको लीमू को जो है उसके साथ डिप करके ना, टमाटर के जूस के साथ, वो आप रात को चेहरे पे लगा के सो जाएं। यकीन माने 3 दिन के अंदर अंदर आपका रंग इतना व्हाइट होगा कि आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके चेहरे पे नूर चमकेगा।
ساتھ میں آپ یا نور یا نور یا نور پڑھتے رہا کریں، چہروں پہ نور آ جاتا ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا لفظ ہے، یا نور یا نور، یہ پڑھتے رہیں، ساتھ پہ چہرے کا جو ہے اللہ پاک کی رحمتیں اور برکتیں بھی آتے جائیں گے۔ چھوٹا سا یہ ٹوٹکا ہے، یہ آپ ایک دفعہ کر کے دیکھ لیں۔ بہت زیادہ پسند کی جانے والی ویڈیو میں ایک چھوٹا سا ذکر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ نے یا نور کی تسبیح کرنی ہے، ساتھ میں آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ اب وظیفہ آپ چلتے پھرتے کر کے ہاتھوں پہ دم کر کے چہرے پہ لگا سکتے ہو، 3 دن بس آپ لگا کے دیکھ لیں۔ چلیں آپ اگر آپ مجھے اپنی بہن کہتے ہیں، بھائی حضرات ہیں یا بہنیں، آپ ایک دفعہ یہ لگا کے دیکھیں۔ 7 دن تو بہت زیادہ ہیں، 7 دن میں تو بہت زیادہ وائٹ اور فیئر ہو جاتا ہے۔ تو یہ صرف اور صرف 2 سے 3 دن آپ لگا لیں میرے کہنے پہ۔ اپنا رنگ دیکھیے گا، چہرے پہ اگر کوئی چھائی رہ گئی، سیاہی رہ گئی، یا چہرے پہ کوئی بال شال اس طرح کی چیزیں رہ گئی نا، آپ پھر مجھے کہیے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں۔ اگر میرا یہ وظیفہ اور ساتھ میں یہ جو میں نے آپ کو ٹوٹکا جو بتایا ہے، یہ اگر آپ کو پسند آئے تو آپ ضرور ہم سے شیئر کیجئے گا۔ انشاءاللہ آپ کو خود فرق محسوس ہوگا تو ضرور بتائیے گا۔ اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ بہت سے لوگوں کی فرمائش پر کہ ہمیں جادو ہے، ہمیں ایسی پریشانی ہے، ویسی پریشانی ہے، تو آج میں جادو کی کچھ علامتیں آپ کو بتانے لگی ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ عمومی علامتیں اور خصوصی علامتیں۔ عمومی علامتیں جو ہوتی ہیں کالے جادو کا شکار پائی جاتی ہیں انسان کے اندر، اور عمومی علامتیں ہوتی ہیں جو عام جادو کیا جاتا ہے، یعنی کہ خوابوں میں نظر آنا اور چیزوں کا نمایاں ہونا، خواب میں پیشاب پخانہ دیکھنا، اپنے جسم پر پخانہ لگا ہوا دیکھنا، اپنے آپ کو غسل خانے میں دیکھنا، اور خواب میں نجاست اور گندگی دیکھنا، خواب میں زنا کرنا یا پھر صحبت کرنا اور ننگا دیکھنا، خواب میں ڈرنا، عجیب و غریب خواب دیکھنا، خواب میں کتا دیکھنا، مردے دیکھنا، بچھو دیکھنا، سانپ دیکھنا، یہ سب جو علامتیں ہیں، یہ سب علامتیں جادو کی ہیں۔ کالا جادو جو آیا ہے، وہ انسان جب کالا جادو کی طرف منتقل ہوتا ہے تو وہ کسی نہ کسی سے نفرت کرتا ہے یا اس سے بدلہ لینا چاہتا ہے، اور کالا جادو تب ہی استعمال کیا جاتا ہے جب وہ ایمان سے خارج ہو جائے۔ آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور آپ لوگ ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں، جو لوگ جادو کرواتے ہیں یا پھر کالا جادو کرواتے ہیں۔ جادو کیسا بھی ہو ایمان سے خارج کر دیتا۔ جادو کی پہلی علامت جوڑوں میں درد ہونا، دوسری علامت بدبودار پخانہ آنا، پیشاب میں بہت تیز اسمیل ہو جانا، پیٹ کا کھایا پیا غائب ہو جانا، یعنی جو کچھ کھایا ہے وہ آدھے گھنٹے میں ختم ہو جانا، پیٹ میں درد محسوس ہونا، دست آنا اور بدہضمی ہو جانا، معدے میں درد اور متلی ہونا، بخار ہو جانا، ہر وقت جسم میں درد رہنا، دل کا تیز سے دھڑکنا، سانس مشکل سے آنا، سینے میں درد اور جلن کا محسوس ہونا، آنکھوں کے آگے اندھیرا ہو جانا اور جسم کی رگوں کو تکلیف پہنچنا، نزلہ زکام، اس قسم کی چھینکیں آنا جو پہلے آپ کو کبھی بھی نہیں آئی، عجیب و غریب سی بدبو آنا، کھانے میں اسمیل ہو جانا، نماز میں نہ دل لگنا، اور قرآن پاک پڑھیں تو دل کرنا کہ بند ہو جائے، اور پورے جسم کا ہر وقت گرم رہنا، ناک کا گرم رہنا، توبہ نعوذ باللہ نماز سے دوری ہونا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے توبہ نعوذ باللہ نفرت ہونا، دل میں اسلام کی عبادت نہ ہونا اور عبادت کو برا سمجھا جانا، کاہلی اور سستی رہنا، ہاتھ پیر سون ہو جانا، جسم پر نیلے نشان پڑتے چلے جانا، سر بھاری رہنا، جسم میں سردی کا محسوس ہونا، دن بہ دن جسم کا سوکھنے شروع ہو جانا، بلا وجہ تھکاوٹ کا محسوس کرنا، بغیر کسی وجہ کے جسم میں کمزوری محسوس کرنا، کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد منہ سے اسمیل آنا اور عجیب و غریب سی اسمیل یا بدبو آنا، حلق میں عجیب و غریب سی اسمیل کا ہو جانا، اور آنکھوں کے سامنے گلابی یا نیلے رنگ کے ڈبے سے نظر آنا، عجیب سی لائنیں، آنکھوں کے سامنے کالے رنگ نظر آنا یا سیاہ رنگ گھومتا ہوا نظر آنا، جیسے کوئی پنکھا چل رہا ہے، ہیلی کاپٹر چل رہا ہے، عجیب و غریب سی آوازیں آنا، آنکھوں اور کے سامنے اندھیرا چھا جانا، کمزوری لگنا، یا زمین پر کالے کالے دھبے یا کالے کالے نشان نظر آنا، یہ سب
یہ سب علامتیں جو ہیں کالے جادو کی ہیں. اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی مسئلہ ہے ان سب علامتوں میں سے تو پلیز ہم سے رابطہ کریں تاکہ ہم آپ کی مدد کر سکیں. آج کل جادو اور یہ چیزیں بہت عام ہو چکی ہیں، تو ہماری پوری کوشش ہوگی جتنے بھی ہمارے سبسکرائبر ہیں ہم ان کو بچا سکیں. اور کچھ تدابیر یا کچھ چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. اگر آپ کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے، کاروبار میں بندش آ رہی ہے، گھر میں ناچاکی ہو رہی ہے، لڑائی ہو رہی ہے، جھگڑے ہو رہے ہیں، کہیں بچے بدتمیز ہو رہے ہیں، کہیں والدین کا احترام نہیں ہو رہا، کچھ بھی ایسا ہو، چھوٹی سے چھوٹی بھی پریشانی آپ کو لاحق ہو، تو ہمارے چینل پر آ کر سبسکرائب کر کے ہم سے بات کر سکتے ہیں. جب کسی پر جادو ہو تو بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے، بے سکونی محسوس شروع ہو جاتی ہے، دل میں گھبراہٹ ہوتی ہے، ڈر آتا ہے، خوف آتا ہے اور نفرتیں پیدا ہونے لگ جاتی ہیں. اذان سے چڑچڑا پن ہونے لگتا ہے، اذان کی آواز سے گھبراہٹ ہونے لگتی ہے، قرآن پاک پڑھنے یا سننے میں بھی پریشانی ہوتی ہے، جسم میں درد شروع ہو جاتا ہے، دوائیں میڈیسن اثر کرنا چھوڑ دیتی ہیں، یا کسی بھی قسم کی دوائی آپ کھاتے ہیں تو کوئی اثر نہیں ہوتا. ہر کام میں جلدی ہو جانا، ہر کام کی جلدی ہونے کی آرزو کرنا، کوشش کرنا، دکان پہ اگر کوئی چیز لینے جا رہے ہیں تو انتظار کرنے سے پریشان ہونا، لڑنا جھگڑنا یا فساد کرنا اور بے چینی محسوس کرنا، انتظار نہ کرنا، جسم میں کیڑے سے کاٹنا، جب غور کرو تو کچھ بھی نہ نظر آنا. یہ سب علامتیں جادو کی ہیں. سر میں درد رہنا، کمر میں درد رہنا، گھٹنوں میں درد رہنا، پاؤں میں درد رہنا، جسم کے ہر حصے میں درد اور تکلیف ہونا، آنکھوں کے آگے جلن اور سرخ رنگ رہنا، اور بار بار آپ کو ایسے محسوس ہونا جیسے آپ کو کوئی جھٹکا دے رہا ہے یا کوئی دھکا دے رہا ہے. اس طرح کی علامتیں بھی جادو کی علامت. آپ سب سے گزارش ہے جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اگر آپ کے ساتھ اس طرح کی پریشانی ہے تو ہم آپ کی بھرپور مدد کر سکیں. اور رہی بات غیبی موکل کی، تو آج میں آپ کو غیبی موکل کے بارے میں بھی بتا دیتی ہوں. عمل آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا، آپ کو ایک ریکارڈنگ دی جائے گی، وہ آپ نے سننی ہے، اور 3 سے 7 دن میں موکلین کا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے، خواب میں آنا جانا شروع ہو جاتا ہے. پھر آپ کے آس پاس ایسے لگتا ہے جیسے کوئی نہ کوئی روحانیت ظاہر ہو رہی ہے. غیبی موکل کا یہ عمل ہے. غیبی موکل کے عمل میں پہلے آپ کو استخارہ کروانا پڑتا ہے، پھر ہم آپ کی طرف موکل کو بھیجتے ہیں. پڑھائی ہم کرتے ہیں، موکل آپ کی طرف حاضر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو ریکارڈنگ دی جاتی ہے، وہ آپ سنتے ہیں، اور الحمدللہ جو ہے موکلین کی حاضری ہونا شروع ہوتی ہے. فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ کا روحانیت میں بھرپور مدد کرتے ہیں، آپ کے ہر کام میں مدد کرتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹے کام میں آپ کی مدد کرتے ہیں، آپ کی مشکلیں آسان کرتے ہیں. کوئی بھی دعا ہو اس کی قبولیت اللہ پاک سے کرواتے ہیں، اور آپ کے اوپر کبھی کوئی جادو نہیں کر سکتا، کوئی ساحر نہیں کر سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا. آپ کی بھرپور مدد کرتے ہیں. غیبی موکل آپ کو رجت سے بچاتا ہے. اگر عملیات کرتے ہیں تو غیبی موکل عملیات میں کامیابی کے لیے آپ کے ساتھ دیتے ہیں الحمدللہ. تو غیبی موکل کا عمل ضرور کریں. عملیات سے پہلے آپ سے گزارش کی جاتی ہے اگر عمل کرنا چاہتے ہیں تو غیبی موکل کا عمل پہلے کریں. آپ کہاں رہتے ہیں، آپ کا نام، آپ کی والدہ کا نام آپ ضرور سینڈ کریں تاکہ آپ کا استخارہ پہلے کیا جائے. بہت سے لوگوں کی غیبی موکل میں جو ہے میلز آئیں، لیکن جس کا نصیب تھا، یہ جس کے نصیب میں پڑھائی تھی، ہم نے صرف ان کو دیا ہے. تو اگر آپ بھی عمل میں شامل ہونا چاہتے ہیں، غیبی موکل کا عمل لینا چاہتے ہیں، تو آپ بھی بھرپور حصہ لیں. انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی آپ کا حساب کیا جائے گا، استخارہ کیا جائے گا. اگر آپ کو اللہ پاک نے اس چیز کا شرف دیا ہے تو ضرور آپ یہ عمل کریں. یہ